السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاببتم. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أفشوا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں حق تعالی شانہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جذبہ ہمدردی، ایثار و قربانی اور امن و سلامتی کا درس دیا ہے. ملاقات اور سلام کا طریقہ بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں کہ سلام اور سلام کا جواب کی تعلیم کیا ہے اس کو اس آیت کریمہ کے اندر میں بتلایا. میرے بھائیوں، سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر ایک بیش قیمت تحفہ ہے. سلام سے انسان کے اندر میں عبدیت پیدا ہوتی ہے. سلام کے ذریعے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اور اسی سلام کے ذریعے آپس میں اظہار محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے. سلام کے ذریعے تکبر اور غرور ٹوٹتا ہے، رواداری کا ولولہ پیدا ہوتا ہے، فوق اور برتری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور سلام کے ذریعے آپس میں اتحاد اور اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بہت ساری چیزیں اس آیت کے اندر میں بیان فرما دی ہے. انسان مفسرین نے اس کے تحت بہت ساری باتیں لکھی، علماء نے اس کے تحت بہت ساری کتابوں میں سلام کے متعلق بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. تو سلام کے ذریعے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی تاکید فرمائی کہ انسان اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اگرچہ اس روایت پر کلام ہے لیکن متابعت اور شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن لغیرہ ہے. فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام،
کہ پہلے سلام کرو پھر بات شروع کرو، اور یہ حقیقت میں ایک اچھی چیز ہے کہ جب سامنے والا انسان آ کر سلام کرتا ہے تو اچھا محسوس ہوتا ہے، اور سلام کرنے سے انسان کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سلام کرتے اور سلام کرنے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہل کرتے، پہلے سلام کرتے، کوئی سلام کرے اس سے پہلے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سلام کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو بھی سلام کرتے، بچے جہاں کھیلتے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان، کہ ہم بچوں کے پاس آئے، یلعبون، جہاں بچے کھیل رہے تھے، فسلم علیہم، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کو سلام کیا۔ حالانکہ یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے تو یہ طریقہ، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو سلام کرتے تھے اس لیے کہ تاکہ ان کے اندر میں آپس میں سبقت اور مسابقہ کرنے کی عادت ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اور بچوں کو سلام کرنے میں بہت سارے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خود سلام کرنے والے کے اندر میں عجز و انکساری پیدا ہوگی، خود سلام کرنے والے کے اندر میں عبدیت اور تواضع پیدا ہوگا، یہ ہے سلام۔ دوسری چیز کہ جب بچوں کو سلام کریں گے تو ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات آئے گی، ان کے سامنے اس کی اہمیت آئے گی، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ سلام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بچوں کو سلام کرنے میں بے شمار فوائد ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں آتے تو گھر میں باہر سے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلام فرماتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر پر جاؤ تو باہر سے سلام کرو، تاکہ یہی سلام تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہارے لیے امن و سکون اور شانتی کا امن اور درس ہو، اور یہی چیز تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ ہے سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، حتی تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ فرمایا، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا افلا ادلکم علی امر، کیا میں تمہیں ایک ایسے بات کی طرف، ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرنے لگو گے تو تحاببتم، آپس میں محبت بڑھے گی۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس گھر والے کو تم سلام نہ کر دو، ان سے سلام کرو، اجازت لو، پھر تم داخل ہو۔ اور آج کل افسوس سر افسوس، ہمارے معاشرے میں سلام کی چیزیں ختم ہو چکی ہے، اور گھر میں کسی کی گھر میں آپ داخل ہو جاتے ہیں بغیر اجازت کے، پھر اوپر سے کہتے ہیں میرا تو کچن تک تعلق ہے، میرا تو رندری اور کچن اور وہاں تک تعلق ہے۔ ارے تعلق کہاں تک بھی ہو، لیکن قرآن کی تعلیمات کیا ہے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول اور شریعت و سنت کے جو طریقے تھے، ہم نے اس کو ختم کر کے بالائے طاق رکھ کے اپنے قاعدے اور اپنے طریقے ہم نے ایجاد کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو،
حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو اور وتسلموا علی اہلہا، اور ان گھر والوں کو سلام کرو۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج کے دور میں کہ آج سب سے پہلی بات کہ جانے والا، آنے والا، پھرنے والا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی سلام نہیں۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے اندر میں جو تفاوت ہونا چاہیے، جو فرق ہونا چاہیے، جو امتیازات ہونا چاہیے، وہ سب ختم ہو گئے۔ لباس کے اعتبار سے دیکھو، وضاقتہ کے اعتبار سے دیکھو، رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے دیکھو، چال چلن کے اعتبار سے دیکھو، تو ہمیں تو فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم ہے۔ میرے بھائیوں، آپس میں سلام کا جو رواج تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، سلام کی جو سنت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ مجھے چھوٹا والا سلام کرے، ہر امیر یہ چاہتا ہے کہ غریب سامنے سے سلام کرے، ہر پرائم منسٹر، ہر حاکم یہ چاہتا ہے کہ محکوم مجھے سلام کرے، آقا یہ چاہتا ہے کہ غلام اور نوکر مجھے سلام کرے، ایک امام یہ چاہتا ہے کہ مقتدی کی طرف سے مجھے سلام ہو، ایک استاذ یہ چاہتا ہے کہ شاگرد مجھے پہلے سلام کرے، اور ایک ماسٹر، ایک ہائی ماسٹر یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا مجھے سلام کرے۔ افسوس صد افسوس، یہ سنت رسول ختم ہو گئی اور غیروں کے طریقے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، سلام کرنے میں بعض لوگ تو اس کو حقارت سمجھتے ہیں کہ اگر میں سلام کروں گا تو لوگ یوں کہیں گے یہ تو میرے سامنے جھکتا ہے، مجھے آداب کرتا ہے۔ حالانکہ سلام کرنے سے سب سے بڑی چیز تکبر ختم ہوتا ہے۔ سلام کا ایک منشا تکبر ختم ہوتا ہے، اور سلام کے ذریعے آپس میں اخوت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 3 چیزیں ایسے بتلاؤں، اگر تم اس کے اوپر عمل کر لو گے تو مسلمان کے آپس میں جو تعلقات ہے اس میں استحکام پیدا ہو جائے گا، مضبوطی پیدا ہو جائے گی، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ آپس میں اخلاص و محبت کے جو جذبات ہے اس کو فروغ دیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنا۔ سلام کرنے میں پہل کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ کون سا طریقہ اسلام کا سب سے اچھا پسندیدہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام، کہ کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو یا جس کو تم نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنے میں پہل کرو۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسلمان مسجد کے پاس سے گزرے گا لیکن اس کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور فرمایا سلام صرف اسی شخص کو کیا جائے گا جس کو وہ پہچانتا ہوگا، جس سے اس کو محبت ہوگی، اسی کو سلام کرے گا، دوسروں کو سلام نہیں کرے گا۔ یہ علامت قیامت میں سے، علامت قیامت میں سے۔ تو میرے بھائیوں، سلام کو عام کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 3 چیزیں ایسے بتلاؤں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو مسلمان آپس میں ان کے تعلقات اور ان کے جو احکام ہیں اس کے اندر میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ وہ ایک چیز تو کیا ہے کہ آپس میں سلام کرنے میں پہل کرنا۔ دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ تم کسی مسلمان کو، کسی شخص کو، تم جب اس کو پکارو، اس کو مخاطب کرو تو اس کے اپنے نام سے مخاطب کرو، اس کو پکارو جس نام کو وہ پسند کرتا ہو، جس نام کو وہ پسند کرتا ہو اسی نام کے ذریعے ان کو آواز دی جائے اور اسی نام کے ذریعے ان کو مخاطب کیا جائے۔ اور تیسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب وہ انسان مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ تمہاری مجلس میں آئے تو اس کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو جگہ دینا۔ فرمایا اگر یہ 3 چیزوں کے اوپر اگر تمہارا عمل ہو جائے گا تو مسلمان کے جو آپس میں جو تعلقات ہے اس میں استحکام ہو جائے گا، مضبوطی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں،
سلام کیا چیز ہے، سلام اس کے بے شمار فوائد اور بے شمار اس کے اثرات اور مرتب کیے گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش اور بیماری میں مبتلا فرمایا اور ان کا امتحان لیا، تو جب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 17 سال تک اسی بیماری میں، قول کے مطابق بیماری میں مبتلا رہے، فرمایا جب اچھے ہو گئے تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ بیماری والے ایام اچھے تھے یا تندرستی والے ایام اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیماری والے ایام اچھے تھے۔ فرمایا کیوں؟ کہا جب میں بیمار تھا تو صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی اور مجھے سلام کیا جاتا، السلام علیکم، اور مجھے میری خیریت پہنچتی، اور فرماتے کیف حالک یا ایوب، یا ایوب تیری کیا حالت ہے؟ فرمایا شام تک میں اسی حلاوت اور اسی چاشنی کو میں محسوس کرتا رہتا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے جو مجھے سلام پیش کیا جاتا میں اسی میں مستغرق رہتا اور اسی میں گم رہتا، اور وہی مجھے حلاوت، مجھے اپنی بیماری کا احساس تک نہیں ہوتا، اور شام کے وقت پھر باری تعالیٰ کی طرف سے مجھے سلام پیش کیا جاتا اور میری حالت دریافت کی جاتی۔ فرمایا صبح تک میں اسی حلاوت اور اسی لذت کو میں محسوس کرتا رہتا، مجھے اپنی بیماری کا کبھی احساس تک نہیں ہوا، اور جب میں تندرست ہو گیا اور اللہ کی طرف سے یہ سلام اور یہ خیریت پوچھنا بند ہو گیا، فرمایا اس وقت سے مجھے جو حلاوت تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ حلاوت مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب یہ عہد کریں کہ آپس میں انشاءاللہ ہم سلام کو خوب پھیلائیں گے، آپس میں سلام کو عام کریں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہاڑ کا غم اور ایک پہاڑ کی طرح غم ٹوٹ پڑا، اس قدر آپ غمگین رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو معراج کا سفر کروایا اور معراج لے گئے۔ محدثین نے کہا کہ اس نسبت کے اوپر بھی آپ کو معراج کروائی گئی۔ فرمایا جب آپ معراج گئے اور آپ کو جنت اور جہنم کا دیدار کروایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا اور وہاں جنت کی نعمتیں بتلائی، جہنم کی ساری چیزیں دکھلائی۔ فرمایا سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے نبی کو ملی وہ چیز یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام نازل فرمایا اور یوں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا اور اب سلام میں سارے مومنوں کو شامل فرمایا اور یوں فرمایا وعلینا السلام وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا اس میں ہم سب کو شامل فرمایا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروائی وہاں دو تحفے ملے، ایک تو 5 وقت کی نمازیں ملی اور دوسرا سلام، یہ بھی آسمانی تحفہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مضطر کو اور آپ جو پریشان تھے اسی تحفے کو دے کر آپ کے قلب کو راحت اور ٹھنڈک بخشی۔ تو میرے بھائیوں سلام کیا جائے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب سلام کیا السلام علیکم، موبائل کے اوپر لکھتے سلام، یہ سلام نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی، مشرکین کی اور نصارہ کی تم مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہود اپنی انگلیوں سے سلام کرتے تھے اور نصارہ اپنے ہتھیلیوں کے ذریعے سلام کرتے تھے، اور تم بھی اگر اسی طرح سلام کرتے رہو، کبھی گاڑی کے اوپر گردن ہلا دی گئی، کبھی موبائل کے اوپر سلام کر دیا جائے، سلام لی ایس اور اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ سلام نہیں، یہ مذاق ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد وہاں فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ بخاری شریف میں باب بدء السلام کے اندر میں یہ باب وہاں روایت لے کر آئی امام بخاری۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہاں جو فرشتوں کی جماعت ہے وہاں جا کر تم سلام کرو، اور جب وہ سلام کے کیا جواب دیتے ہیں اس جواب کو بھی تم سنو، وہی سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا، وہی سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے پاس گئے اور یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، صرف اتنا کہا،
فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا بھی اضافہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے ایسا سلام کا طریقہ مقرر کیا، کسی دوسرے مذہب کے اندر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے مذاہب والے جب آپس میں ملتے ہیں اور جب رخصت ہوتے ہیں تو گڈ مارننگ گڈ نائٹ کہتے ہیں، کبھی کیا کیا بولتے ہیں، اور کبھی وہ نمستے کہتے ہیں، نمسکار کہتے ہیں، کبھی وہ نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سلام کا کیسا طریقہ ایجاد کیا۔ اور اسلام سے پہلے عرب کے اندر میں زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جب آپس میں سلام کرتے تھے، انعم اللہ بک علینا، انعم اللہ بک علینا، اسی طرح کہتے ہیں حیاک اللہ، گویا وہ اب زندگی کی دعا دیتے تھے کہ تمہاری زندگی میں برکت، تمہاری صبح میں برکت، اس کے اندر میں سلامتی کی دعا نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، اور لیکن اس کو آپ یوں کہیں حیاک اللہ، تجھے زندگی کی، وہ بھائی وہ زندگی تو جی ہی رہا ہے، اس کو تو سلامتی چاہیے، وہ تو پریشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا پیغام وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم زندگی تو جی رہے لیکن تمہیں سلامتی والی زندگی ہے، سلامتی اور عافیت والی زندگی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس جملے اور اس سلام کے اندر میں اگر غور کیا جائے تو عام طور پر انسان کی ضرورت کی 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ انسان کو دنیا کے اندر میں جتنی ضرورتیں پیش آتی ہے، عام طور پر وہ 3 چیزیں ضرورت کی پیش آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ انسان یہ چاہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں عافیت والی زندگی گزاروں، میرے اوپر کوئی حالات نہ آئے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلام کے کیا کہا؟ السلام علیکم، کہ تمہیں سلامتی ہے، تمام بیماریوں سے سلامتی، تمام آفتوں سے سلامتی، تمام حالات سے سلامتی، کوئی حالت تمہارے اوپر نہیں ہے، السلام علیکم۔ اب دوسری انسان کی ضرورت یہ ہے کہ میری ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہو، ساری پوری ہو، مجھے اپنے گھر والے بھی مل جائے، مجھے اولاد بھی مل جائے، شادی بھی ہو جائے، میرے ماں باپ بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے، میری پراپرٹی بھی ہو، میری معیشت کی زندگی بھی ہو، میرے پاس گاڑی بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ نعمتیں بھی مل گئی۔ اور پھر فرمایا انسان کے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس سب کچھ ہے، اس کے پاس تنخواہ بھی ہے، لیکن برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ انسان کے پاس گاڑی بھی ہے لیکن صبح میں اٹھتا ہے تو روزانہ اس کو لے جانا پڑتا ہے، کیک مارنی پڑتی ہے بار بار، پیٹرول جلدی ختم ہو جاتا ہے، میکینک کے پاس لے جانا پڑتا ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو اس میں برکت کی دعا بھی مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نعمت تو ہے لیکن اللہ ایسی نعمت دینا جس میں برکت بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ سلام کو ہم عام کریں، ہم جس کو پہچانے اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہ پہچانے اس کو بھی سلام کرے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر معارف الادریسی کے اندر میں کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو بہترین انداز میں سلام کرو اور جواب بھی اچھے طریقے سے کرو۔ اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم بہترین انداز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس انداز سے جواب دو۔ اگر پوری طریقے سے جواب نہیں دے سکتے، کم سے کم اس کا جواب کا اتنا، اس کے سلام کا جتنا سلام کیا اتنا جواب ہی کہہ دو۔ اگر السلام علیکم کہا ہے تو اب وعلیکم السلام کہہ دو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ سلام کو عام کرے۔ سلام کے جو اثرات ہے، سلام کے جو فوائد ہے، ہمیں چھوٹوں کو بھی سلام کرنا چاہیے اور چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کو سلام کرے۔ گھروں میں جائے تو سلام کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں گھر میں جا کر سلام کروں گا تو میری صبح کی، میری ہلاکت اور میری تذلیل ہو جائے گی اور میری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت یہی بات فرمائی کہ انسان کو چاہیے اپنے گھروں میں جائے تو سلام کرے، آپس میں سلام کرے۔ جب اس کو خوب عام کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر میں آپس میں پیار و محبت اور الفت و محبت پیدا ہوگی، آپس میں دوریاں ختم ہوگی اور قربتیں ہونے لگے گی، اور آپس میں اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ملے گا۔ اور انشاءاللہ اس کے جو دوسری چیزیں اور ہیں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔